نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اتنی خاص ہے کہ اس کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ بے شک ہم لوگ گناہ اتنے کر لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہر بات میں گناہ، ہر چیز میں گناہ۔ زمین پہ پڑی ہوئی چیز بھی آپ کی نہیں ہوتی، پھر بھی آپ اٹھا کے رکھ لیتے ہیں۔ مذاق میں جھوٹ، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے مذاق کیا تھا، کسی کو کچھ کہہ دینا اور کہنا میں نے تو آپ سے مذاق کیا تھا، تو یہ بالکل جو ہے قطعی غلط ہے، گناہ کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ میں نے اپنے مفتی صاحب سے پوچھا کہ میرے کو کسی بڑے شخص نے کہا، کوئی محترمہ تھی، انہیں دین کا علم تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تو گانے سنتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ گانے تو جائز ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے میرے منہ پہ مجھے جواب دے دیا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ گانے بے شک گناہ کا کام ہے، لیکن ہم تو چھوٹے گناہ کرتے ہیں۔ اور یہ تو چھوٹے سے آج کل کے 8 سال کے بچے سے بھی آپ اگر پوچھیں گی کہ گانے سننا گناہ ہے تو وہ کہے گا ہاں گناہ ہے۔ یعنی کہ علم سب کو ہے، تو صرف ہمیں ہی کیوں گناہ ملے گا؟ یعنی کہ عالم دین کو ہی گناہ کیوں ملے گا؟ آپ کو بھی ملے گا اور باقی سب کو بھی ملے گا۔ اور ویسے بھی گناہ اور ثواب کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن کیا ہم جو ہے چھوٹے گناہ ہی تو کر رہے ہیں، یہ بڑے نہیں ہیں۔ مجھے اس سوال نے اور اس جواب نے بہت بے چینی میں کر دیا، اور میں نے اپنے مفتی صاحب سے اس بارے میں تبادلہ کیا، بات کی، مشورہ کیا، تو انہوں نے فوراً یہی کہا کہ آپ چھوٹے گناہ کی بات کر رہی ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ کی آپ بات کر رہی ہیں تو چھوٹے ہی گناہ تو ہوتے ہیں جو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج جب گانا سن رہی ہیں، یعنی اپنی بری روح کو سکون دے رہی ہیں، نفس کو سکون دے رہی ہیں، تو آگے جا کے یہ نفس ہی آپ کے لیے مسائل کا سبب بنے گا۔ میں ویڈیو کو لمبا تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن بات اس سٹوری میرے مائنڈ میں آ گئی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ لوگ گانے کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، کسی کو تنگ کرنے کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی کیا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے یہ سب گناہ کیے ہیں اور اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو ابھی بھی وقت نہیں گیا۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، تاکہ آپ کے گناہوں کی میل دھل سکے۔ وظیفے کا طریقہ بتا دیتی ہوں میں آپ کو کہ جو شخص کثرت سے العفو پڑھا کرے گا، اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ دیکھیں، جو میں وظیفے لاتی ہوں وہ میرے خود کے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو بہت مشہور کتابیں ہیں، جیسے آپ کی صحیح بخاری لے لیں اور ابن ماجہ، اور دوسری ہماری بڑی بڑی بکس ہیں جو کہ قرآن کے بعد ہماری بے شک حدیثوں پر عمل کیا جاتا ہے، تو ان میں جو ہے بیانات ہوتے ہیں، ان میں وظائف ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لوگ لکھتے تھے، تو وہ ہم تک پہنچتے ہیں، تو میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ تو یہی وظیفہ آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے، کثرت سے جو ہے العفو یا عفو، یہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اور گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، کیونکہ دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کیا کیا گناہ کر لیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں، اگر کوئی وظیفہ جاننا ہے تو بھی آپ کمنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی آپ کو تمام ویڈیوز مل سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔